ہوتا ہے جو کچھ کے اس سے نکلتا ہے، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور جو کچھ کے اترتا ہے آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو کچھ کے چڑھتا ہے اس میں، وهو الرحیم الغفور، اور وہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، اور یہ کہتے ہیں کافر کہ کبھی یہ قیامت نہیں آئے گی، یا ساعہ یہ کبھی نہیں آئے گی۔ ساعہ اور قیامت کا فرق میں بیان کر چکا ہوں، اور اس میں گویا کہ ابھی تک جو ماضی قریب تک جو خیال رہا ہے سائنسدانوں کا کہ کائنات ابدی ہے، ہمیشہ رہے گی، اس کے ختم ہونے کا سوال ہی نہیں۔ اب یہ ہے کہ سائنس جو ہے فزکس کے میدان میں یہ بات مسلم ہو چکی ہے کہ یہ ابدی نہیں ہے، بلکہ اس سے ختم ہونا، کتنا عرصہ میں ختم ہونا یہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ مختلف اعتبارات سے یہ طے ہو چکا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اس کو ایک دن ختم ہونا ہے۔ اور جس طرح کی یہ پھیلی ہے، جس طریقے سے پھول جھڑی ہوتی ہے ایک، اسی طریقے سے یہ پھیلی ہے اور اسی طریقے سے یہ واپس لوٹ جائے گی۔ بقول بلا وربی، کہہ دیجیے کیوں نہیں، یقیناً مجھے میرے رب کی قسم ہے، لتأتینکم، تم پر آ کر رہے گی، دھمک کر رہے گی، دھمکے گی تم پر۔ عالم الغیب، مجھے اپنے اس رب کی قسم ہے کہ جو تمام چھپی ہوئی چیزوں کا جاننے والا ہے۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اس سے غائب نہیں ہو سکتا کوئی ذرہ بھی، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، اور نہ کوئی شے جو اس سے چھوٹی ہو اور نہ وہ کوئی اس سے بڑی ہو، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ کتاب مبین میں، روشن کتاب میں موجود ہے۔ لیجزی الذین آمنوا، یہ قیامت جو آئے گی کیوں آئے گی؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ بدلہ دے، جزا دے اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان بندوں کو جنہوں نے کام کیے۔ اگر نہیں آتی قیامت تو یہ تو بڑی ناانصافی ہو جائے گی۔ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی لذات کو چھوڑا، دنیاوی لڑائی کو چھوڑا، اپنے عیش کو چھوڑا، انہوں نے جان جوکھوں میں ڈالی، انہوں نے جہاد کیا، انہوں نے قتال کیا، انہوں نے اپنے کیریئرز برباد کیے، اپنے مستقبل خراب کر لیے دنیاوی اعتبار سے، ہم ان کو کوئی بدلہ نہ ملے، کہیں ان کا اعزاز و اکرام نہ ہو، کہیں ان کو جو ہے خلقیں نہ ملے، تو یہ تو بڑا ظلم ہو جائے گا۔ یہ یجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ ورزق کریم، یقیناً ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت ہی باعزت روزی بھی ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیات کو جھٹلانے میں جو ہے کوشاں ہیں، ہرانے میں، شکست دینے کے اندر، اولئک لهم عذاب مہین علیم، ان کے لیے تو عذاب ہوگا بہت دردناک۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، تاکہ دیکھ لیں وہ لوگ کہ جن کو علم دیا گیا ہے کہ یہ جو چیز نازل کی گئی ہے محمد آپ کی طرف، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور یہ ہدایت دیتی ہے عزیز اور حمید ہستی یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر کہتے ہیں هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ، کہ اگر ہم بتائیں آپ کو ایک شخص ایسا بھی ہمارے ہاں پیدا ہو گیا ہے، یہ اس طریقے سے استہزائی انداز میں کہتے تھے کہ هل ندلکم علی رجل، ایک ایسے شخص کی طرف رہنمائی کرے تمہاری، ینبئکم، جو تمہیں یہ خبر دے رہا ہے، اذا مزقتم کل ممزق، جبکہ تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، مرنے کے بعد مٹی ہو کر مٹی مل جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، پھر تمہیں ایک مرتبہ اور بنا دیا جائے گا، پیدا کر دیا جائے گا۔ افترا علی اللہ کذبا، اس آیت کو نوٹ کر لیجیے، اس لیے کہ سورت کے آخر میں پھر اس کا حوالہ آئے گا کہ وہ شش پن میں تھے، معاملہ کیا ہے؟ کیا یہ محمد نے جھوٹ بول لیا ہے؟ اب اس کے بھی شواہد بھی ملتے تھے ان کے سامنے کہ ان کی سیرت و کردار، آخر 40 برس جو ہمارے مابین ان گزارے ہیں، الصادق الامین، ہم نے خود خطاب دیا ان کو، تو افترا علی اللہ کذبا، کیا انہوں نے اب اتنی بڑی جسارت کی ہے کہ کوئی چیز گھڑ کر جھوٹ موٹ اللہ کی طرف جو ہے وہ منسوخ کر دی ہے، ام بہ جنہ، یا یہ کہ ان پر کوئی جنون ہو گیا ہے، وہ دماغی توازن کھو بیٹھے ہیں، یہ تو آسیب کا سایہ آ گیا، یعنی ظاہر بات ہے کہ آسیب کا سایہ ہو گیا ہے، اور کوئی اگر ان کو جنون کا آگاہ ہو گیا تو پھر تو یہ پھر ملامت نہیں ہے، پھر تو آدمی کہہ دیتا ہے جو بھی چاہے کہے، اسے جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولا، دیوانہ آدمی جو ہے وہ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا، جو بھی میں آیا کہہ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے درمیان گیا کہ ایک انہیں اس میں ابھی شش و پنج ہے۔ یہ جیسا کہ میں نے اب چرچ کیا تھا، یہ صورتیں وہ ہیں کہ جو درمیانی 4 سالوں کی ہے، آخر میں آ کر جو بھی وہ پولرائزیشن ہو گئی تھی وہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، 14 جمع 2 16 صورتیں تقریباً، ان میں سے ایک نکال دیے سورہ ہجر، تو 15 صورتیں وہ ہیں کہ جو آخری 4 سال جو ہیں جو آپ کے قیام مکہ کے اس دور کے، اور یہ جو 2 گروپ ہیں درمیانی مکی صورتوں کے، یہ ہے درمیانی 4 سال، ان میں سے بھی سورہ شعراء کو نکال دیجئے تو ابتدائی دور کی صورت ہے، باقی یہ تقریباً سب کی سب وہ صورتیں۔
تو ابھی اب ان کے اندر بھی خود بھی ایسے لوگ تھے کہ جو شش و فج میں تھے کہ ہوا کیا، ماجرا کیا ہے، کیا واقعی محمد نے اتنے سچے صادق اور امین انسان نے جھوٹ گھڑ لیا؟ یہ بات بھی کوئی سمجھ میں نہیں آتی. اور کیا ان کے اوپر کوئی دیوانہ پن طاری ہو گیا، کوئی جنون کا عرصہ ہو گیا؟ یہ اس کے بھی شواہد نظر نہیں آ رہے. بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب، بلکہ یہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ عذاب میں آئے ہوئے ہیں، ان کی جان اس ضیق میں پھنس گئی ہے، وہ دلال ہے، اور وہ اس میں یعنی گمراہی کے اندر پڑ گئے ہیں بڑی دور کی، اور ان کی سمجھ میں جو بات آ نہیں رہی ہے، اگر آخرت کا انہیں یقین ہوتا تو یہ بات ان کو سمجھ میں آ جاتی. افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں جو کچھ ان کے سامنے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، من السماء والارض، آسمانوں اور زمین میں سے. سامنے کیا ہے؟ آپ کائنات کو دیکھتے ہیں، یہ سب آپ کے سامنے ہے. پیچھے کیا ہے؟ تاریخی شواہد جو ہے وہ آپ کے پیچھے ہے. تو یہ جو ایام اللہ کے ذریعے سے تذکیر ہوتی ہے یہ ہے پیچھے، اور جو آلاء اللہ سے جو تذکیر ہوتی ہے یہ سامنے کی شے. تو انہوں نے کیا دیکھا نہیں؟ ان نشاء نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں، اور نسقط علیہم کسفا من السماء، اور اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان کا ٹکڑا گرا دیں. ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، یقیناً اس میں نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے، ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے داؤد کو، حضرت داؤد اور سلیمان دونوں کا ذکر آیا تھا اس سے پہلے سورہ نمل میں، لیکن وہاں حضرت داؤد کا ذکر بہت ہی مختصر پہلی آیت میں تھا، باقی سارا معاملہ پھر حضرت سلیمان کا تھا. لیکن یہاں اب حضرت داؤد علیہ السلام کی شخصیت کو زیادہ اور ان کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے اپنے خاص خزانہ فضل سے بڑا فضل عطا کیا تھا. یا جبال اوبی ماہ والطیر، ہم نے حکم دے دیا تھا پہاڑوں کو بھی اور پرندوں کو بھی کہ ان کے ساتھ آواز میں آواز ملا کر حمد کے ترانوں میں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. یہ تعویب کہتے ہیں، ترجیح، لوٹانا. جیسے کہ کسی وقت کوئی گانا ہو رہا ہے تو گانے میں کوئی ایک بول ہوتا ہے جو بار بار آتا ہے، اور یہ کہ اس کو پھر بہت سے لوگ مل کر گاتے ہیں. کوئی ایک گانے والا ہے یا گانے والی ہے، عام گانا مین تو اس کا ہے، لیکن کوئی درمیان میں ایسی چیز آتی ہے کہ جس کو وہ سب کے سب مل کر آواز میں پھر سے دہراتے ہیں. یہ ہے تعویب. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا یا جبال ہو، ہے پہاڑ، اور ابودی ماں ہو، اس کے ساتھ تم اپنی آواز ملاؤ اور اس کے ساتھ اس ترانہ ہم میں شریک ہو جاؤ. والطیر، اور اے پرندے تم بھی. وَعَلَّمْنَا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے اس کے لیے نرم کر دیا لوہے کو. ان اعمل سابغات، کہ اے داؤد ہم نے تمہیں یہ کام سکھا دیا ہے، لوہا تمہارے لیے آسان کر دیا، نرم کر دیا ہے، اب اس سے بناؤ زرہ کشادہ. وقدر فی السرد، اور جو زرہ بنانے میں جوڑ بنانے پڑتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس میں جوڑ کڑیاں ملاؤ بڑے حساب کے ساتھ. وقدر فی السرد وعملوا صالحا،